السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے کفن دفن کے مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ میت کو کفن دینا کتنا دینا چاہیے، کیا طریقہ ہے، اس کی کیا سنتیں ہیں۔ آج میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ میت کو کفن دینے کے بعد گھر سے قبرستان تک کیسے لے کر کے چلنا، اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میت اگر چھوٹا بچہ ہو، کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ اس کو بھی بڑوں کی طرح کفن دیا جائے۔ ہاں، اگر کسی ایک کپڑے میں بھی اسے لپیٹ کر کے اور سپرد خاک کر دیا جائے تب بھی کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ جنازہ تیار ہو گیا، مسیری پر چارپائی پر جنازہ رکھا، اب لے چلنا ہے تو لے چلتے وقت رخ کدھر ہو، میت کا سرہانہ کدھر ہو، تو آگے کی جانب میت کا سرہانہ ہو، پیر کی طرف سے نہ بلکہ سر کی طرف سے اسے لے کر کے چلیں۔ اس کے بعد ایک اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، کندھا دینے کا کیا طریقہ ہے۔ میت کو کندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے سر کے جانب سے اور داہنے سائڈ سے کندھا دیا جائے، پھر میت کے پیر کی طرف سے داہنے سائڈ سے کندھا دیا جائے، اس کے بعد میت کے بائیں جانب کندھے کی طرف سے کندھا دیا جائے اور چوتھی مرتبہ میت کے بائیں پیر کی طرف سے کندھا دیا جائے۔ یہ سنت ہے، اور ہر بار کم سے کم 10 قدم چلے تاکہ 40 قدم پورے ہو جائیں۔ اب ایک اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ اس لیے 40 قدم چلنا ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی جنازے کو لے کر کے 40 قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 40 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جنازے کو چاروں طرف سے کندھا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اب اگر میت کوئی خاص ہے، گھر کا ہے، رشتہ دار کا ہے، پڑوس ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ نفل نماز سے بہتر ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، اسے کندھا دیا جائے۔ اب برادران ملت اسلامیہ، گھر سے لے کر کے آپ جنازہ چلے تو جنازہ لے چلتے وقت آپس میں بات نہ ہو، گفتگو نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، کھیل کود نہ ہو، بلکہ آپ ذکر و اذکار کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، کچھ اور پڑھتے ہوئے چلیں۔ اور جنازہ لے چلتے وقت ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جنازے کے آگے نہ ہو، ہر آدمی جنازے سے پیچھے ہو، جنازے سے پیچھے ہو، سب سے آگے جنازہ ہو اور باقی لوگ پیچھے ہوں۔ اور ایک اور بات، اگر جنازہ کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں لے کر کے آگے جنازہ لے کر کے چلتا رہے اور دوسرے لوگ یکے بعد دیگرے اپنے اپنے ہاتھوں میں لیتے رہیں تاکہ ایک آدمی مکمل طور سے تھکنے نہ پائے۔ جو لوگ ساتھ میں جنازے کے چل رہے ہوں انہیں کیا کرنا ہے، ان کے لیے حکم ہے کہ جب جنازے کے ساتھ قبرستان تک گئے تو قبرستان میں جانے کے بعد، یعنی قبرستان سے پہلے جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ بغیر نماز جنازہ پڑھے واپس نہیں آ سکتے۔ اب اگر نماز جنازہ پڑھ لیا، ابھی میت کی تدفین کا عمل نہیں ہوا ہے، واپس ہونا چاہیں تو میت کے گھر والوں سے اجازت لیں تب واپس آ سکتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اب میت کی نماز جنازہ بھی ہو گئی اور تدفین بھی ہو گئی، میت کو سپرد خاک کر دیا گیا، اب واپس ہونا چاہیں تو اب اجازت کی کوئی سخت ضرورت نہیں ہے۔ اب واپس ہونا چاہیں تو بغیر اجازت کے بھی واپس ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ باتیں تھیں میت کو لے چلنے کی۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر ایک بار آپ سے ملاقات ہوگی، اور اگلی بار میں جب حاضر ہوں گا تو ہمارا موضوع ہوگا نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔